السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی کا نام ہے دلاری سے دادی۔ تمیزن، اریو تمیزن، دلاری بیگم نے آواز دی۔ پھر کہیں سے آواز آئی بیگم صاحب، ارے جلدی آ، وہیں سے حکم چلا رہی ہے، آئی۔ دلاری بیگم زور سے بولی۔ ہاتھ دھو لوں تو پھر آؤں؟ پھر آواز آئی، نگوڑی ماری آنا مت، وہیں سے بولے جانا۔ اماں باوا نے نام رکھ دیا تمیزن، مگر تمیز ذرا نہیں سکھائی۔ دلاری بیگم حسب عادت بڑبڑائیں۔ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے ایک 16-17 سال کی لڑکی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو ایک آواز میں آتی کیوں نہیں؟ کیا روٹیاں لگ گئی ہیں؟ چٹیا پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دوں گی، یاد رکھنا تو مجھے نہیں جانتی۔ سن رکھ، دلاری غصے سے بولی۔ ہاتھوں میں آٹا لگا تھا، وہ دھو رہی تھی، تمیزن بولی۔ ہوش میں رہ کر کام کر، تیرے جیسی بہت ملتی ہیں، دلاری نے کہا۔ تمیزن خاموش کھڑی رہی۔ دوڑ کے شریف کے ابا کے پاس جا، دکان پر ہوں گے، کہنا مغرب کے بعد سیدھے گھر آ جائیں، کچھ مہمان آنے والے ہیں، میں صبح بتانا بھول گئی تھی۔ اور سن، فوراً واپس آ جائیو، کسی سے باتوں میں نہ لگ جائیو، کام بہت پڑا ہے اور تو نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تمیزن ہوا کے جھونکے کی طرح دروازے سے نکل گئی۔ دلاری بیگم کوئی خاندانی عورت نہ تھی، وہ بھی گھروں گھروں کام کرتی تھی۔ بچپن تو گلی کے لڑکوں کے آپا بوا کھیلتے گزرا۔ اس کھیل میں لڑکیاں بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں۔ دلاری بیگم نے نوجوانی میں قدم رکھا تو ان کے اندر تجسس بھرا ہوا تھا۔ یہ تجسس ہی تھا جو ان کو تاک جاگ پر مجبور کرتا تھا۔ جسم میں پارا بھرا تھا، ایک پل کسی جگہ ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ ابا لوہار تھے، فجر کی اذانوں سے بٹی پر بیٹھ جاتے۔ اماں سدا کی بیمار آزار چارپے پر پڑے پڑے نہ تھکتی۔ پرانے طرز کا مکان، ایک بڑا کوٹھا، اس میں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ ایک دلان اور پھر بڑا سا آنگن۔ اس آنگن کے درمیان ایک بٹی بنی ہوئی تھی۔ ابا اسی بٹی کو دہکاتے، لوہے پر چوٹے لگاتے رہتے۔ نہ کوئی بھائی نہ بہن، 3 جان اور ان کی روٹیوں کے لالے پڑے رہتے۔ اماں بستر چھوڑیں تو کچھ پکے بھی۔ دلاری چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی، ان میں لڑکے لڑکیاں سبھی تھے۔ جب وہ ہوشیار ہوئی تو اماں نے کہا، ارے کیا ایسے ہی پھرتی رہے گی، کچھ کام کر۔ میں کیا کام کروں اماں؟ وہ بولی۔ میں جاؤں گی ٹھیکیدار کے پاس تیرے کام کو، اماں بولی۔ اماں میں جھاڑو برتن نہیں کروں گی، دلاری بولی۔ تو اور کیا کرے گی؟ تو کون سی مڈل پاس ہے کہ کچھ اور کرے گی؟ بڑی اچھی عورت ہے ٹھیکیدار کی بیوی، تو اچھا کھائے گی اور ہم بھی کھائیں گے۔ اپنے باپ کو تو دیکھ رہی ہے، دن بھر میں 4 آنے کی مزدوری نہیں کر پاتا۔ اور پھر دلاری بیگم 12-13 سال کی عمر میں ٹھیکیدار ظہور خان کے گھر کام کرنے لگی۔ وہ صبح 7 بجے آ جاتی، اس وقت سب سو رہے ہوتے۔ وہ باورچی خانے میں چلی جاتی اور کام شروع کر دیتی۔ رات کے برتن صاف کرتی، چائے کا پانی رکھ دیتی اور جھاڑو لے کر ایک سرے سے شروع ہو جاتی۔ ٹھیکیدار اور اس کی بیوی کا کمرہ سب سے الگ سا تھا۔ تجسس تو دلاری کے اندر بھرا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھ لیا۔ دیکھ کر جھاڑو اس کے ہاتھ سے گر گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اور پھر جھاڑو اٹھا کر کام میں دھیان لگانا چاہا، مگر دل کیا اور دیکھے تو وہ پھر کھڑکی پر چلی گئی۔ اب منظر بدل گیا تھا، مگر اس کو یہ بھی بہت دلکش لگا۔ اس کے بدن میں ہزاروں چونٹیاں نہ جانے کہاں سے چڑھ گئیں اور وہ دوڑ کر غسل خانے میں گھس کر منہ پر پانی مارنے لگی۔ پانی ابل رہا تھا اور وہ دوڑی باورچی خانے میں اور اس نے مٹھی بھر پتی ڈال دی۔ دماغ اب تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مٹکے سے ایک ٹھنڈا گلاس پانی لیا اور ایک سانس میں غٹا غٹ پی گئی۔ وہ باورچی خانے کے دروازے پر ہی تھی کہ ٹھیکیدارنی کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی۔ تو نے اب تک چائے نہیں بنائی؟ وہ بولی۔ بنا لی جی، تیار ہے، دوں؟ دلاری نے پوچھا۔ میں نہانے جا رہی ہوں، ٹھیکیدار کو دے آ، اٹھ گئے ہیں۔ اور وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دلاری نے چائے کپ میں نکالی اور ٹھیکیدار کے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے دیکھا ہوا منظر آ گیا اور اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئی۔ چائے کا کپ رکھ کر واپس آنے لگی تو ٹھیکیدار کی آواز آئی، ذرا بات سن۔ وہ پھر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، تو کھڑکی پر کھڑی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا، مگر بیوی کو نہیں بتایا۔ یا بتا دیتا تو وہ تجھے دروازے سے باہر نکال دیتی۔ دلاری کے جسم پر گرم گرم پانی گر پڑا، زبان تالو سے لگ گئی۔
مگر تو فکر نہ کر، ٹھیکیدارنی 1-2 روز میں جانے والی ہے، اب تو جا۔ دلاری دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ ٹھیکیدارنی جانے والی ہے تو میں کیا کروں، مجھے کیوں بتایا؟ لیکن میں سمجھ گئی، بڑا خراب آدمی ہے، مگر میں نے بھی تو غلطی کی ہے، کیوں کھڑکی پر گئی، کاہے کھڑی دیکھتی رہی؟ مگر اب کیا کروں، اگر وہ ٹھیکیدارنی کو بتا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ بڑی خرانٹ عورت ہے، مجھے تو مار ہی ڈالتی اور اس کے بعد اماں الگ میرا جینا دوبر کر دیتی۔ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے صاف بچا لیا۔ ٹھیکیدارنی نے غسل کر لیا، وہ صرف بڑا سا تولیہ لپیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ گھر میں میاں کے سوا کون تھا؟ دلاری تو مجھے 1 گلاس دودھ کمرے میں پہنچا دے، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن وہ ساز سے پہلے چلی گئی، باورچی خانے میں جلدی سے چائے چڑھائی اور جھاڑو لے کر دبے قدموں کھڑکی کے پاس چلی گئی اور بڑی احتیاط سے گردن اٹھا کر اندر دیکھا۔ آج کچھ اور نظارہ تھا۔ کچھ دیر کھڑی رہ کر وہ کام میں لگ گئی، مگر اس کے بدن پر چڑھی چونٹیاں اس کا دھیان بٹا رہی تھیں۔ 3 دن کے بعد ٹھیکیدارنی میکے چلی گئی۔ جانے سے پہلے درجنوں کام اس کے سپرد کر گئی۔ ٹھیکیدار سے دور رہنے کی ہدایت خاص طور سے کر گئی۔ وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر آ گئی، مگر آج یہ کیا نئی بات، ٹھیکیدار کا کمرہ کھلا تھا۔ دلاری کے اندر آتے ہی ٹھیکیدار کمرے سے نکلا اور اس نے بڑا دروازہ بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ گیا اور بولا، چائے نہ بناؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے دل میں کچھ ڈر سا تھا، وہ جھجکی تو وہ بولا، فکر نہ کرو، میں کوئی شیر نہیں ہوں کہ تم کو کھا جاؤں، آ جاؤ۔ کمرے میں آ کر وہ بولا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ بولا، تو نے جو دیکھا تھا تجھے اچھا لگا؟ تو نے دیکھا تھا نا؟ دلاری خاموش رہی۔ وہ پھر بولا، ڈر مت، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی پھیکی ہے، تو بھی کچھ بول۔ وہ بولا، تمہاری بیوی تو ہے نا؟ وہ بڑی مشکل سے بولی، میری بیوی سے تو بہت اچھی اور بہتر ہے، وہ بولا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ خاموش رہی۔ ٹھیکیدار بولا، آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ، ڈرو مت۔ دلاری کے بدن کی چونٹیاں پھر دوڑ بھاگ کرنے لگی۔ ٹھیکیدار اس کے قریب کب آیا اسے پتہ نہ چلا۔ گاڑی فراٹے برتی، سیٹی بجاتی پل کراس کر گئی تو اسے ہوش آیا۔ وہ بولی، تمہاری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ سہم کر بولی، میں اس کو واپس لاؤں گا تو وہ آئے گی نا؟ ٹھیکیدار ظہور نے کہا، واپس تو اس کو آنا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ وہ بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ نہیں آئے گی۔ وہ تو ضرور آئے گی، تمہاری بیوی ہے آخر، دلاری نے کہا۔ اب تو میری بیوی بنے گی، بول، بنے گی؟ وہ بولا، میں کیا جانوں، اماں سے پوچھ لو۔ دلاری نے نیم رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں، وہ بولا، اور تمہاری بیوی جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو نے آم کا درخت دیکھا ہے؟ وہ بولا، بہت دفعہ دیکھا ہے، امو خالہ کے گھر لگا ہے، ہم لوگ کیریاں کھانے وہاں جاتے ہیں۔ وہ بولی، جس درخت پر آم نہ لگے تو گھر میں جگہ ہی گھیرے گا نا، اگر پھل دے رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، میری بیوی تو بے پھل کا درخت ہے، میں کب تک اس کی دیکھ بھال کروں؟ اس لیے اس کو کاٹ دوں گا اور تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ بول، کرے گی مجھ سے نکاح؟ وہ بولا، اماں سے بات کرو۔ وہ بولی، میں اماں سے بات کرتا ہوں اور آج ہی کرتا ہوں۔ اماں نے منہ کھول کر ٹھیکیدار کی بات سنی اور یقین اور بے یقینی کے انداز میں بولی، تمہاری تو جورو ہے، کیا دوسری کرو گے؟ ہاں، دوسری کروں گا۔ وہ بولا، نہ بھیا، وہ تو ایک خرانٹ عورت ہے، مار ڈالے گی میری دلاری کو۔ اماں بولی، تم راضی ہو جاؤ تو میں طلاق اس کے گھر بھیج دوں۔ وہ بولا، پہلے طلاق دو، میں راضی ہوں۔ وہ بولی، میری بات کا اعتبار نہیں کرو گے؟ ظہور نے کہا، کروں گی، کاہے نہیں کروں گی، مگر اپنی تقدیر پر اعتبار نہیں، اس لیے پہلے وہ کام کرو جو کرنے کا ہے۔ میں گلے گلے راضی ہوں، اور ہاں، اب بات دوسری ہو گئی ہے، اب دلاری کام کرنے نہیں آئے گی، تم نکاح کر لو گے تو ہی آئے گی۔ اماں نے کہا، ارے یہ کیا کہہ دیا، میرا گھر تو بنڈار خانہ بن جائے گا۔ وہ بولا، تو پھر جلدی کارروائی کر ڈالو۔ اماں نے کہا، اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ بولا۔ 1 ہفتہ کے بعد ظہور ٹھیکیدار آ گئے، بولے، میں نے تمہارا کہا کر دیا، اس کا حق مہر ادا کر کے طلاق دے دی، اب وقت تم بتاؤ۔ ابا نے کہا، جب اس نے ہاں کر دی ہے تو ہاں ہی ہے، مگر کچھ باتیں پہلے کرنے کی ہیں، وہ بھی تو کرنا پڑیں گی نا۔ ہاں ہاں، ضرور کرو، ظہور نے کہا۔ حق مہر 2500 ہوگا، پاندان کا خرچہ 100 روپے لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، ٹھیکیدار بولا۔ اماں نے توا گرم دیکھا تو جٹ سے بولی، لڑکی ہماری کم عمر ہے، کام کاج میں نہ جونک دینا، کام والی رکھنا ہوگی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، رکھ دوں گا۔ ظہور کو ہری ہری سوج رہی تھی۔ اور ہمارے آنے جانے پر اعتراض نہ کرنا۔ وہ پھر بولی، کیوں کروں گا؟ ظہور نے کہا، تو پھر جمعہ کو 4 آدمیوں اور قاضی کو لے کر آ جاؤ اور خرچہ ادا کر دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بولی۔ ظہور نے 100 روپے نکال کر دی اور کہا،
کھانے کا بندوبست مت کرنا، چائے شربت پلا دینا۔ میاں سلامت رہو، ابا بولے۔ اور جمعہ کو دلاری کا نکاح ظہور ٹھیکیدار سے کر دیا گیا۔ وہ رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی جہاں پر ملازمہ تھی، اسی بستر پر بیٹھی تھی جس کو وہ کھڑکی سے تاکا کرتی تھی۔ دلاری تو 15-16 سال کی تھی، ایک ابھرتا ہوا درخت جس کی شاخیں تیزی سے پھیل رہی تھیں، مگر ٹھیکیدار ظہور تو 40 سے اوپر تھا۔ زیادہ کھانے سے پیٹ میں افارہ آ گیا تھا اور وہ بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جانے لگا۔ جتنی تیزی سے دلاری جوانی کی طرف آ رہی تھی، اس سے زیادہ تیزی سے وہ بڑھاپے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ظہور ٹھیکیدار سخت بیمار پڑ گئے۔ دلاری نے ان کی دنیا داری کے تحت ان کی خدمت بھی کی، مگر جو قلبی لگاؤ میاں بیوی میں ہوا کرتا تھا وہ اس کو نہ تھا۔ وہ تو ایک مشین کی مانند تھی۔ ظہور ٹھیکیدار اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، کئی مکانات کرائے پر تھے، کئی کام ان کے نام پر تھے۔ ان کے بیمار ہونے سے بہت سے کام خراب ہو گئے۔ دلاری عورت ذات کیا کر سکتی تھی؟ اماں نے ہوشیاری کی، روپیہ زیور قابو کر لیا، مکانات کے کاغذات بھی چھپا کر رکھ دیے۔ سب کچھ اس کی بیٹی کا ہی تھا۔ یہی سب دیکھ کر تو اس نے دلاری کو آگے بڑھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرا اب تک کچھ نہیں بگڑا تو دلاری میری ہی اولاد تو ہے، وہ بھی میری جیسی ہی رہے گی، اور اس کی عین توقع کے مطابق وہی ہوا۔ ظہور ٹھیکیدار مر گئے، اولاد دونوں بیویوں سے ہوئی نہیں۔ اب سب کچھ دلاری کا ہو گیا اور وہ کل کی مالک مختار ہو گئی۔ اماں نے اپنا ٹھکانہ چھوڑا اور بیٹی کے پاس چلی گئیں۔ ابا نے لوہے سے لڑنا چھوڑ دیا اور وہ اماں کی خدمت میں لگ گئے۔ عدت کے دن پورے ہوئے اور دلاری پر پھر بہار آ گئی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، آمدنی اب بھی اتنی تھی کہ سب کا گزارا سکون سے ہو رہا تھا۔ ظہور کے ساتھ اس نے 10 سال گزارے تھے۔ ان 10 سالوں کے نقوش اس کے بدن پر اور ذہن پر نقش تھے۔ وہ ستی سوتری عورت بھی نہ تھی، نہ ہی مرحوم شوہر کو دل سے چاہتی تھی۔ ابا مر گئے۔ کچھ عرصہ بعد اماں بھی ان کے پاس چلی گئی۔ اب پردہ ڈالنے والا کوئی نہ رہا۔ اس نے سوچا اب اگر کچھ بات اڑی تو بری ہوگی۔ اس کی سمجھ میں ایک ہی بات ہے کہ کسی سے نکاح کر لے۔ اس نے 2-4 عورتوں سے اس کا تذکرہ کر دیا اور پھر رشتے آنے لگے۔ اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد قدرت کا انتخاب کر لیا۔ تھے تو وہ رنڈوا، بیوی مر چکی تھی، صرف ایک لڑکا شریف تھا، صحت اچھی تھی، اپنا کاروبار کرتے تھے، بڑے بازار میں بسات خانے کی دکان تھی۔ 4 آدمیوں کے روبرو دونوں کا نکاح ہو گیا اور قدرت میاں اسی گھر میں آ گئے۔ دونوں کا گزارا ہونے لگا۔ قدرت میاں نے زیادہ جلدی بھی نہ دکھائی، وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کے عادی لگتے تھے۔ دونوں کا گزارا ٹھیک ہونے لگا۔ نکاح کے وقت شریف کی عمر 12 سال تھی اور دلاری 30 سال کی تھی۔ زندگی کی گاڑی آگے آگے چلتی گئی اور دلاری بیگم نے جس امید پر نکاح کیا تھا وہ پوری نہ ہوئی۔ پہلے شوہر سے کچھ نہ ہوا اور دوسرے سے بھی اولاد کے معاملے میں نا امیدی۔ قدرت اللہ میں کوئی خرابی نہیں، اس کا ثبوت شریف موجود تھا۔ سناٹا تو میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی، وہ اندر سے خالی خالی محسوس کرتی، ذہن بھی خالی خالی محسوس ہوتا، جیسے کوئی لقو دق راہ گزار جہاں کوئی درخت نہ ہو، کوئی جاڑی تک نہ ہو، بس دور دور حد نظر تک خالی ویرانہ ہو۔ دلاری بیگم گھنٹوں خاموش پڑی رہتی، اس کی سوچ کے رخ بدل رہے تھے۔ دلاری نے اب تک جس قسم کی زندگی بسر کی تھی وہ اس کی ذہنی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کا بہت زیادہ تھی۔ اوپر سے اس کی تربیت بھی کوئی اعلیٰ پیمانے پر نہیں کی گئی تھی، تعلیم سے وہ دور تھی۔ مگر ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، وہ نادم ہو جاتا ہے۔ اپنے کیے پر اپنے گناہوں کا اظہار وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی اپنے گناہوں کو منظر عام پر خود لے آتا ہے تو پھر اس کی معافی کی گنجائش نہیں رہتی۔ ابھی تک اس نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، مفاہمت کا پہلو بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ حالات نے اس کو جس رخ پر چلایا تھا وہ منہ اٹھا کر چلتی گئی تھی۔ جذبات کے وحشی گھوڑے پر سفر کرتے کرتے ایک سایہ دار شجر کے نیچے آ گئی تھی۔ یہاں پر سکون تھا۔ یہ سایہ دار شجر قدرت اللہ تھا۔ اس نے اس کو کھلونا نہیں بیوی بنایا تھا۔ انسان کے اندر ہزاروں جذبے ہوتے ہیں، ان ہزاروں جذبوں میں ایک جذبہ ممتا کا بھی ہوتا ہے۔ عورت میں یہ جذبہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاتی ہے۔ یوں تو ہر مادہ میں یہ جذبہ ہوتا ہے۔ مرغی چوزوں کو کس طرح پرورش کرتی ہے، بندریاں دیکھ لیں، بچہ مر بھی جائے تو بھی اس کو چمٹائے پھرتی رہتی ہے۔ اس کی مامتا اس کو خود سے جدا نہیں کرتی۔ ہر جانور کی مادہ بچوں کو پرورش کرتی ہے، عورت تو پھر انسان ہے، جانوروں سے افضل، اس کا جذبہ بھی افضل ہے۔ دلاری کا محاسب آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس محاسب کو سامنے لانے میں قدرت اللہ کا بھی ہاتھ تھا۔ محاسب دلاری کی رہنمائی کر رہا تھا اور اس کی زندگی کا طرز عمل بدل رہا تھا۔
قدرت اللہ رسول کے ماننے والے تھے، نماز روزہ کے پابند۔ اس نے غیر محسوس طریقہ پر دلاری کو اس طرف راغب کیا تھا، کبھی حکم نہیں دیا تھا، صرف احساس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور اب دلاری کے احساسات بیدار ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ فجر میں اٹھ جاتی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد باورچی خانے میں چلی جاتی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت متبرک کام کر رہی ہو۔ وہ کتنی غافل تھی، کتنی بے خبر، اس کو تو اس خوشی کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے بہت وقت برباد کر دیا، قدرت اللہ تم مجھے بہت دیر سے ملے، وہ سوچتی۔ انسان کی سوچ ٹھیک سمت میں ہو تو بہت سی مشکلات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ شریف کے لیے اس کے دل میں ممتا کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ نفرت کا اظہار تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا، مگر سوچ کا رخ بدلتے ہی وہ دلاری کو اپنا اپنا سا لگنے لگا۔ اس کی ممتا کا خانہ جو خالی پڑا تھا برسا گیا۔ وہ جب اس کو امی کہتا تو اس کی روح تک سرشار ہو جاتی۔ بیگم صاحب، وہ بولے 8 بجے آئیں گے، تمیزن نے آ کر بتایا۔ ارے میں نے کہا تھا مغرب کے بعد آنے کو، وہ آئیں گے 8 بجے۔ ارے ایک دفعہ اور جا، میری چندہ بولنا ضروری کام ہے، مغرب کے بعد آ جائیں، ضروری مہمان آنے والے ہیں۔ تمیزن پھر دوڑ گئی اور کچھ ہی دیر میں ہامتی واپس آ کر بولی۔ وہ بولے ٹھیک ہے، اچھا تو اب جا، ہاتھ چلا، جلدی جلدی بڑے کمرے کی صفائی کر دے، نئی چادریں بھی ڈال دے، شاید کوئی عورت بھی ساتھ آ جائے، اس لیے ہر طرف دھیان سے صفائی کر لے۔ یہ عورتیں ان باتوں پر زیادہ دھیان دیتی ہیں۔ میں باورچی خانہ دیکھتی ہوں، تو نے قیمہ تو چولہے پر چڑھا دیا تھا نا، دلاری بولی۔ ہاں جی، وہ تو اب تک گل گیا ہوگا، تمیزن نے کہا، اور وہ نیا سیٹ کھانے کا میز پر لگا دینا اور اس کو اچھی طرح صاف کر لینا۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے تو بھی صاف کپڑوں میں نظر آنا، وقت کم ہے، عصر کے بعد تو وقت جاتے دیر نہیں لگتی۔ اور وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ مغرب پڑھ کر قدرت اللہ بھی آ گئے، شریف بھی آ گیا۔ دلاری شریف کو دیکھ کر بولی، اچھا چل ذرا جلدی سے نہا کر تیار ہو جا، اور سن وہ نیا جوڑا پہن لینا۔ شریف نے پوچھا، کہیں جانا ہے امی؟ ارے جانا کہیں نہیں، تجھے گھر پر ہی رہنا ہے۔ شریف چکرا کر بولا، پھر نیا جوڑا پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ابھی تک بچہ ہی ہے، ارے کچھ لوگ آ رہے ہیں تجھے دیکھنے، دلاری نے جواب دیا۔ واہ امی، میں کوئی نمائشی چیز ہوں کہ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں؟ دلاری نے قدرت کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ رہے ہو کیسی بچوں کی سی باتیں کر رہا ہے، تو پھر صاف صاف بتا دو نا، قدرت اللہ بولے۔ تیرے ہونے والے سسر لوگ ہیں، تجھے پسند کرنے آ رہے ہیں، بس یا اور بتاؤں، دلاری بولی۔ شریف نے یہ سنا تو خاموشی سے غسل خانے میں چلا گیا۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر اس کا بچپنا نہیں گیا، دلاری نے مسکرا کر کہا۔ شادی کے بعد چلا جائے گا، قدرت اللہ نے کہا۔ اب تم بھی منہ ہاتھ دھو لو، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، دلاری بولی۔ ارے ہم تو ٹھیک ہیں، پرانے گنبد پر لا قلعی کرو، رہتا پرانا ہی ہے، وہ بولے۔ ارے واہ، کمال کر رہے ہو، تمہارے سمدھیانے کے ہیں، کیا سوچیں گے، وہ بولی۔ چلو ٹھیک ہے، کہتی ہو تو تیار ہو جاتے ہیں۔ شریف اپنے کمرے میں تھا اور قدرت اللہ ڈرائنگ روم میں مونڈے پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے کہ پتہ چلا مہمان آ گئے۔ وہ اخبار پھینک کر دروازے پر دوڑے۔ دروازے پر 3 مرد اور ایک خاتون برقع پوش کھڑی تھی۔ آئیے آئیے، قدرت اللہ بولے۔ وہ مردوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے اور خاتون زنانے میں چلی گئی۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو قدرت اللہ بولے، بھائی احسان، آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا۔ احسان خان، جو ان دونوں سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، بولے، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ارمان خان اور میرے بہنوئی لیاقت خان، اور جو خاتون برقع میں آئی ہیں میری ہمشیرہ اور لیاقت خان کی زوجہ ہیں۔ بڑی عنایت آپ سب صاحبان کی کہ آپ نے میرے غریب خانے کو عزت بخشی، قدرت اللہ بولے۔ بھائی بات یہ ہے کہ رسم دنیا بھی اور عقل کا تقاضا بھی کہ اپنی جانب سے چھان بین کر لی جائے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اپنا کام کیا جائے، سب کچھ اللہ پر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس نے تو ہم کو عقل دے دی ہے، احسان خان بولے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، قدرت اللہ بولے۔ ارمان خان بولے، بزرگوں کا کام تو دیکھ بھال ہی ہے، آگے قسمت۔ صاحبزادے کو تو بلائیے، احسان بھائی نے تو اس کو دیکھا ہے مگر ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیاقت خان نے کہا۔ ابھی بلائے لیتے ہیں، قدرت اللہ بولے اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ شریف بھی تھا۔ دونوں صاحبان نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ شریف ایک خوبصورت جوان تھا، قد کا لمبا اور چھریرا بدن، چہرے پر نورانی داڑھی، وہ سفید پاجامے اور سفید کرتے میں ملبوس تھا۔ لیاقت خان بولے، ماشاء اللہ میاں، آپ کیا کرتے ہیں؟ شریف نے جواب دیا، اپنا کاروبار کرتا ہوں، نوکری نہیں کرتا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ احسان خان نے پوچھا۔ 2 سال پہلے BA کیا تھا، شریف نے جواب دیا۔ اور آپ کے کیا مشغلے ہیں؟ ارمان نے بھی پوچھ ہی لیا۔ تعلیمی زمانے میں ہاکی کھیلا کرتا تھا، اب تو گھر سے دکان اور بازار کے کام، اور شام کو گھر اور کتابیں پڑھنا ہی شغل ہے، شریف نے جواب دیا۔
ماشاء اللہ، کتابیں پڑھنا اچھا شوق ہے۔ کیسی کتابیں پڑھتے ہو؟ لیاقت خان نے پوچھا۔ دینی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں، شریف نے بتایا۔ بہت خوب بھائی، بہت ہی خوب، ارمان خان بولے۔ جیسا سنا تھا ویسے ہی نظر آتے ہو۔ شریف خاموش رہا تو قدرت اللہ بولے، میرا صرف ایک ہی بچہ ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہو۔ انشاءاللہ آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی، احسان خان بولے۔ ارمان نے تھیلے سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور برفی کا ٹکڑا شریف کو کھلا دیا اور بولے، لو میاں، منہ میٹھا کرو۔ احسان خان نے اٹھ کر قدرت اللہ کے منہ میں برفی دے دی اور بولے، مبارک ہو، ہماری تمہاری بات پکی، اب کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کب ہمارے ہاں آئیں گے لڑکی دیکھنے، یہ بتا دیں، ہم نے تو میاں شریف کو پسند کر ہی لیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد عصر پڑھ کر آ جائیں گے اور پھر شریف کی شادی رضیہ سلطانہ سے ہوگی۔ دلاری نے اپنے دل کے ارمان خوب نکالے، بڑا دم دڑکا ہوا۔ دلاری نے دل کھول کر خرچ کیا، ذرا کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ دلاری شریف کی ماں نہیں۔ دلاری نے ذرا سی گنجائش نہیں چھوڑی، قدرت اللہ سے کہیں زیادہ کام اس نے ہی کیا۔ زیورات، کپڑے، بری اور ولیمہ کے کھانے کی پوری تفصیل باورچی کو اس نے ہی دی۔ قدرت اللہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ سب خرچ کیسے ہوا۔ ایک نیا روپ دلاری کا قدرت اللہ کے سامنے آیا۔ وہ شریف سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کا اندازہ ان کو نہ تھا۔ عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے سوچا، شادی کے بعد دلہن پر واری صدقے ہوتے بھی انہوں نے دلاری کو دیکھا۔ رضیہ سلطانہ بھی گھریلو لڑکی تھی، زیادہ تعلیم لڑکیوں میں دلانا احسان خان پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی میٹرک پاس کروایا تھا، مذہبی تعلیم بھی دلائی تھی۔ گھر کا ماحول اچھا تھا، بڑے چھوٹے کا تمیز تھا اور شرم و حیا کا زیور بھی دیا گیا تھا۔ قدرت اللہ کا گھرانہ پورا ہو گیا، دلاری کا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت خوش نظر آتی تھی، تمیزن بھی خوش تھی، کیونکہ اب دلاری بیگم اس پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی زبان کی ساری تلخی ختم ہو گئی تھی۔ رضیہ بھی ساس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا پیر باری ہوا تو دلاری کو ایسے لگا جیسے اس کا پیر باری ہوا ہے۔ اس نے پہلے روز سے دلہن کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ مجال ہے کہ ذرا سا بھی کام کرنے دے۔ ڈاکٹروں کے چکر وہ لگاتی، ایک سے ایک بڑھیا دوائی وہ خرید کر لاتی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ وقت سے پہلے ہی دادی بن جاتی، مگر اس کی بے صبری کسی سے چھپی نہیں تھی۔ ارے بیگم، کاہے اتنا بے چین ہو؟ جب وقت ہوگا تو بچہ ہو جائے گا، قدرت اللہ نے کہا۔ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر مجھے بڑی جلدی ہے، وہ بولی۔ یہ تمہاری محبت ہے اور کچھ نہیں۔ محبت میں تو آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، قدرت اللہ ہنس کر بولے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم کو پوتا پسند ہے کہ پوتی؟ دلاری جم کر بولی۔ پہلے تم بتاؤ، قدرت اللہ نے پوچھا۔ مجھے تو پوتا چاہیے، دلاری نے کہا۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے، مگر یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ بے بس ہے، وہ بولے۔ میں نے ایک دو تجربہ کار عورتوں سے پوچھا، وہ سب کہتی ہیں لڑکا ہی ہوگا، وہ بولی۔ ارے تم عورتوں کی باتوں پر نہ جاؤ، اللہ جو دے گا وہی بہتر ہوگا، قدرت اللہ نے جواب دیا۔ اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ دلاری دادی بن گئی، ایک لڑکے کی دادی بن گئی۔ قدرت اللہ اور دلاری کی خوشی کے تو کچھ ٹھکانے نہیں تھے، دوڑے دوڑے پھر رہے تھے، شریف کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے۔ پوتا شریف پر گیا تھا، دادا دادی واری صدقے جا رہے تھے۔ انسان اپنی اولاد سے زیادہ اس کی اولاد کو چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں میں کہا جاتا ہے، اصل سے زیادہ بیاج سے پیار ہوتا ہے۔ قدرت اللہ نے کہا، میری تو ایک ہی اولاد ہے، مگر میں چاہتا ہوں شریف کے 7-8 بچے ہوں، میرا خاندان پھیلے، میرا نام پھیلے، لوگ میرے نام سے ان کو یاد کریں۔ کیا بات ہے قدرت اللہ، آج کل بہت خوش ہو۔ قدرت اللہ کی دکان کے برابر رانا پرتاپ کی دکان تھی اور رانا پرتاپ نے ہی یہ سوال کیا تھا۔ تم کو پتہ ہے میں دادا بن گیا ہوں، قدرت اللہ نے کہا۔ مبارک ہو، رانا بولا۔ انسان اپنی نسل کو آگے بڑھتا دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، رانا نے کہا۔ ظاہر ہے اس کا نام زندہ ہوتا ہے، قدرتی طور پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے، قدرت اللہ نے کہا۔ مگر نام تو آگے نہیں بڑھتا، وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، رانا نے کہا۔ وہ کس طرح؟ قدرت اللہ نے پوچھا۔ شریف کی ولدیت میں تمہارا نام لکھا ہے، اس کے بچے کی ولدیت میں اس کا نام آئے گا، تمہارا نام دور ہو جائے گا، پھر اس کے بچے کے جب بچے ہوں گے تو شریف اور تم دونوں بہت دور ہو جاؤ گے، اس کا نام چلے گا۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ تمہارا نام لوگ بھول جائیں گے۔ ہاں تمہاری نسل ضرور چلے گی، نام مٹ جائے گا، رانا نے کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم نے درست کہا ہے، قدرت اللہ نے کہا۔ نام صرف ان کا زندہ رہتا ہے جو کوئی کارہائے نمایاں کرتے ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر آتا ہے، ان کی نسل رہے نہ رہے، نام زندہ رہتا ہے، رانا نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا رانا، مگر تم یقین کرو مجھے شریف کے پیدا ہونے کی اتنی خوشی نہ تھی جتنی پوتے کے پیدا ہونے کی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ قدرت اللہ بولے۔ یہ خوشی قدرتی ہے، نسل کے آگے بڑھنے کی خوشی ہے، رانا نے کہا۔
کل 1.25 مہینہ ہو رہا ہے، گھر پر دعوت ہے، آنا ضرور۔ قدرت اللہ نے کہا۔ مشکل ہے، تم جانتے ہو میرا دھندا تو دیر تک چلتا ہے، دن بھر تو چلتا نہیں، شام کو ہی شروع ہوتا ہے، 10-11 تو دکان بند کرتے کرتے ہو جاتے ہیں۔ تم کل مٹھائی کھلا دینا، رانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی، قدرت اللہ نے کہا۔ عورت کسی رنگ کی ہو، کسی نسل کی ہو، کسی عمر کی ہو، اس کے دل میں محبت کا دیا روشن ہے تو حسین لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر نور نظر آتا ہے۔ محبت کئی قسم کی ہوتی ہے، شوہر سے محبت، بچوں سے محبت، اس کے بچوں سے محبت، بہت شاہیں ہیں۔ عورت محبت کر کے ہی زندہ رہتی ہے، اس کا مرکز محبت ہے۔ میں تو کہتا ہوں عورت کی زندگی کا دوسرا نام محبت ہے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ شریف کے 4 بچے ہو گئے۔ قدرت اللہ 3 دن کے بخار کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دلاری پھر اکیلی ہو گئی۔ سارے گھر میں بچوں کی رونق لگی تھی۔ اب دلاری اکیلی کم تھی، اس کے پوتے پوتیاں اس کو دن بھر گھیرے رہتے۔ قدرت اللہ کے مرنے پر اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ اب عمر کے اس دور میں کون میرا پرسان خال ہوگا؟ مگر ایسا نہ ہوا۔ شریف اور رضیہ نے اس کا غم بلا دیا۔ اس کے پوتے جنید اور جمشید نے اس کو ہنسا دیا۔ پوتیوں نے اپنی توتلی زبان سے اس کے سر پر منڈلاتے غم کے بادلوں کو دور کر دیا اور وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ یہ اس کی دوسری واپسی تھی۔ ایک واپسی اس نے قدرت سے نکاح کر کے کی تھی۔ قدرت اللہ نے اس کی زندگی کی سمت بدل دی تھی، اور ایک واپسی بچوں نے کروائی تھی۔ کبھی کبھی ماضی کے نشیب و فراز دماغ کے پردے پر رواں دواں اس کو نظر آ جاتے۔ وہ اس تصور کو نفرت سے جھٹک دیتی، مگر یادیں زخم بن کر مہتی رہتی، انگارہ بن کر اس کو جلاتی رہتی۔ قدرت کی زندگی میں ایسا کم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی خدمت اور قدرت اللہ کی مہربان طبیعت سے ان کو دل جلانے والی یادوں کو بلا دیا تھا، مگر پھر وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ عبادت میں زیادہ وقت صرف کرنے لگی۔ عبادت کے مرہم نے اس کے زخموں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات ایک ہی کام کرتی، نماز، روزہ۔ دن میں اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ وہ روز روزہ رکھتی تھی۔ دادی روزہ کھول لو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ کسی نے اس کو بلایا تو روزہ کھول لیا، اور پھر نماز شروع۔ کھانا سب کے ساتھ کھا لیا اور اپنے کمرے میں پھر عبادت شروع۔ اس کو کچھ دقت ضرور ہوئی، خیالات نے اس کو منتشر بھی کیا، مگر اب تو اس کو سرور آنے لگا تھا۔ اپنے رب سے اس کا لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا، دماغ میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ قدرت نے اس کو جو پڑھایا تھا آج اس کے کام آ رہا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد قدرت اللہ کی مغفرت کی دعا ضرور کرتی تھی۔ دنیا داری سے اس کو دوری ہوتی گئی۔ شریف اور رضیہ کو یہ احساس تھا، سب بچے صبح دادی کی خدمت میں آتے، وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتی۔ اس نے اپنا سب کچھ شریف کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی، اس کے بارے میں پورا محلہ جانتا تھا۔ ہر عورت اس کے پاس آتی تھی، وہ ان کے بچوں کو دعائیں دیتی تھی۔ کسی کو نظر لگ گئی، وہ بچا گیا، واپسی میں وہ ٹھیک ہوتا۔ کسی لڑکی کو دورہ پڑ گیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ لوگ بھول گئے کہ دلاری بھی کوئی تھی، وہ دادی اماں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ عورتوں میں جو بات پھیل جائے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ بھیڑ اتنی ہونے لگی کہ وہ لوگ سب اوپر چلے گئے اور نچلی منزل پر صرف دادی کا آستانہ بن گیا۔ وہ کسی کو تویز وغیرہ نہیں دیتی، صرف دعا کرتی تھی۔ لڑکیوں کی شادی بیاہ کی دعائیں، اولاد کی دعا، بچوں کی تعلیم کی دعا۔ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ یہی بات حیرت کی تھی۔ عورتیں اس پر حیرت کرتی تھی، ان کے پاس احترام سے آتی تھی۔ ایک دن صبح ہی صبح ایک عورت کسی مرد کے ساتھ آ گئی، مگر اس وقت بھی کچھ عورتیں اس سے پہلے سے موجود تھیں۔ اس عورت کا نمبر کم از کم آدھا گھنٹہ بعد تھا۔ بڑے کمرے میں دادی اماں تھی، دوسرے کمرے میں عورتیں تھیں۔ وہ بے حد پریشان عورت بھی ان میں تھی۔ تمیزاً اس عورت کے پاس آئی اور کہا، تمہارا نام ممتاز ہے؟ ہاں، میرا نام یہی ہے، وہ عورت بولی۔ آؤ، تم کو دادی بلاتی ہیں۔ اس عورت نے حیرت سے پوچھا، میں نے تو کسی کو نام نہیں بتایا، تم کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے دادی نے بتایا، ہرے دوپٹے والی عورت کا نام ممتاز ہے، اس کو بلا لاؤ۔ وہ عورت اٹھ کر اس کے ساتھ دادی کے سامنے پہنچ گئی۔ دادی نے پوچھا، ہاں بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ میری جوان لڑکی ہے، اس کا نام مریم ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، دن میں کسی بھی وقت دورہ پڑ جاتا ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے اور ہاتھ پیروں میں بلا کی طاقت آ جاتی ہے۔ سارے گھر کے کنٹرول میں نہیں آتی، کھاتی ہے تو سارے گھر کا کھانا کھا جاتی ہے، نہیں کھاتی تو 2 دن ہو جاتے ہیں۔ بڑی گندی گندی باتیں کرتی ہیں، باپ بائی شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ کئی سیانوں کو دکھایا مگر سب بھاگ گئے۔ عورت نے بتایا، تم اس کو یہاں لا سکتی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے دادی اماں، میں نورپور گاؤں سے آئی ہوں، 6 کوس دور ہے، وہ عورت بولی۔ تو پھر مجھے ہی جانا ہوگا، دادی نے کہا۔ بڑی مہربانی ہوگی دادی اماں، وہ بولی،
تم کس سواری پر آئی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ تانگے پر آئی ہوں، واپسی اسی تانگے سے جاؤں گی، عورت بولی۔ تیرے ساتھ تیرا مرد بھی آیا ہے؟ دادی نے پوچھا۔ اسی کے ساتھ آئی ہوں، عورت نے کہا۔ انہوں نے تمیزن کو آواز دی، تمیزن آ گئی تو دادی نے کہا سب عورتوں کو کہہ دے کل آئیں، میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ تمیزن کے لیے یہ نئی خبر تھی، آج تک دادی نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ وہ سوچتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دادی نے کہا آؤ چلو، وقت کم ہے۔ دادی اس عورت ممتاز کے ساتھ نورپور گاؤں روانہ ہو گئی۔ نورپور گاؤں علی گڑھ سے 6-7 کوس مغربی سمت میں ہے۔ 12 بجے ان کا تانگا نورپور گاؤں پہنچ گیا۔ ممتاز اور اس کا شوہر دادی اماں کو بڑے احترام سے گھر کے اندر لے گئے۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک کرخت آواز آئی، کیوں اپنی مٹی پلید کرانے آئی ہے بڑھیا، واپس چلی جا۔ دادی بیٹھتے بیٹھتے رہ گئی اور اس کمرے کی طرف چلی جدھر سے آواز آئی تھی۔ کمرے میں ایک لڑکی جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا، مردوں کی طرح پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ اس نے دادی کو دیکھا تو بولی تجھے مار کے خوشی نہیں ہوگی بڑھیا، اس لیے کہہ رہا ہوں چلی جا۔ دادی نے سکون سے اس کی بات سنی اور پوچھا تو کون ہے یہ بتا دے۔ تیرا نوکر نہیں ہوں کہ تیرے حکم پر چلوں؟ نہیں بتاؤں گا۔ بتانا تو پڑے گا، دادی نے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، وہ گرج کر بولا۔ دادی نے کھڑے کھڑے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو وہ بولا رک جا، بتاتا ہوں، میرا نام شروتی ہے۔ تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ دادی نے کہا۔ میں قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں اور سورج کا پجاری ہوں۔ میرا قبیلہ دلی سے بیکانیر تک پھیلا ہوا ہے، بڑی آبادی ہے ہماری۔ اس لڑکی نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اس کی زندگی جیرن کر دی؟ دادی نے پوچھا۔ یہ میلے میں آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں اس کو لے جاؤں گا بیکانیر۔ دادی نے پھر اس کی طرف انگشت شہادت کی تو وہ بھاگا۔ لڑکی دھڑام سے پلنگ پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ دادی نے کہا بھاگ گیا ہے، یہ پھر آئے گا، یہ سورج پرست جن ہے، یہ بہت ضدی اور طاقتور ہوتے ہیں، میں اس کے راستے بند کر دیتی ہوں، مگر لڑکی کو گھر سے باہر ہرگز نہ جانے دینا، یہ ضرور وار کرے گا۔ مغرب تک دادی اس گھر کے اندر رہیں اور پڑھتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چاروں طرف پھونکا اور ہر دروازے کھڑکی پر ایک دھاگا باندھ دیا۔ لڑکی کے جسم پر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے دھاگا لپیٹ دیا۔ اگر کسی طرح اندر آ بھی گیا تو لڑکی کے جسم میں حلول نہیں کر سکے گا، دور رہے گا۔ مجھے کل صبح آ کر حال بتانا رات کیسی گزری، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ پورے دن دادی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا کیونکہ ان کا تو روزہ تھا۔ میں آپ کی کچھ خدمت نہ کر سکی دادی، آپ روزے سے ہیں۔ میں خدمت کرنے آئی تھی، خدمت کرانے تو نہیں آئی تھی، میری فکر نہ کرو۔ مجھے پتا ہے تمہارے دل کی کیا حالت ہے، جوان لڑکی ہے اور دنیا بہت بری ہے، اللہ تم پر اپنا رحم کرے۔ دادی واپس آ گئی۔ رات کو 10-11 بجے تک وہ اپنے آستانے پر مصروف رہیں۔ دروازے سے عورتیں ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی رہیں۔ دادی کی خدمت گار تمیزن ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ یوں تو دادی کا کام سب ہی کر کے خوش ہوتے تھے، مگر ہر وقت تمیزن ہی ان کے ساتھ تھی۔ اب تمیزن پہلے والی تمیزن نہ تھی۔ دادی کے ساتھ رہ رہ کر بہت کچھ اس کو آ گیا تھا۔ دادی نے اس کو بھی نمازی بنا دیا تھا، گفتگو میں بھی سلیقہ آ گیا تھا۔ تمیزن کی اماں اسے دادی کے حوالے کر کے جو گئی تو پھر پلٹ کر نہ آئی اور پھر قبرستان جا کر آباد کیا۔ اب تمیزن کا کون تھا؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھی دادی کی محبت بری ڈانٹ پٹکار کی عادی ہو گئی تھی۔ فجر کے وقت دادی آوازیں دیتی، تمیزن کیا اب تک سو رہی ہے؟ تمیزن ایک آواز پر آواز دیتی، نہیں دادی، اذان سن رہی ہوں۔ اچھا سن لے اور سب کو اٹھا دے، سب ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اذان کے بعد تمیزن سب کو اٹھا دیتی اور سب لڑکیاں اور دلہن اور تمیزن با جماعت نماز ادا کرتی۔ لڑکے مسجد چلے جاتے۔ تمیزن کی یہ پہلی ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد لڑکیاں ناشتہ وغیرہ کے انتظامات میں لگ جاتی اور تمیزن ایک کپ چائے خود پی لیتی کیونکہ دادی اماں تو کچھ کھاتی نہ تھی۔ وہ تو تمیزن کو آواز دینے سے پہلے ہی 2-4 کھجور اور 1 گلاس پانی، جو کہ تمیزن رات کو ہی بھر کر ان کے پاس رکھ جاتی تھی، کھا چکی ہوتی تھی۔ ان کے روزے 12 مہینے چلتے تھے۔ شریف خان کے گھر کا ماحول بڑا سادہ اور پرسکون تھا۔ 11:30 بجے ممتاز اپنے شوہر کمال الدین کے ساتھ آ گئی۔ اس نے بتایا رات 12 کے بعد کئی دفعہ ایسا لگا جیسے کہ وہ دروازے پر ہے مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ آگ کا گولا کئی دفعہ اڑتا نظر آیا۔ مریم آرام سے سوتی رہی، اس کو دورہ نہیں پڑا۔ میرے شوہر کتابت کا کام کرتے ہیں، علی گڑھ میں آتے آتے رات ہو جاتی ہے۔ ان کو راہ میں ایک آدمی ملا اور بولا تو کب تک اس کو ہم سے دور کرے گا؟ میں اس کو بیکانیر لے کر جاؤں گا، کب تک میرے راستے وہ بڑھیا روکے گی؟ میں بہت ضدی ہوں، اس بڑھیا کے پاس نہ جا، اپنی اور اپنی بیٹی کی خیر منا ورنہ سب ختم ہو جائیں گے۔ زندگی پیاری ہے تو میری بات پر غور کر لے۔ اور وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔
دادی اماں بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے۔ ممتاز نے کہا تم میرے پاس آئی ہو، اب میرا کام ہے تمہاری پریشانی دور کرو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، نماز کی پابندی کرو اور سب کو کراؤ۔ تم کو ہر بلا سے صرف نماز بچا سکتی ہے۔ تم جاؤ، میں خود آؤں گی، مجھے ہر روز کی کیفیت ضرور بتاتی رہنا۔ ممتاز چلی گئی اور دادی دوسری عورتوں کے مسائل سننے لگی۔ ممتاز خود روز آتی تھی۔ مریم کی حالت ٹھیک تھی، اس کو دورہ نہیں پڑا تھا، مگر سکون پھر بھی نہ تھا۔ گھر کے باہر وہ موجود تھا، نظر کسی کو نہیں آتا تھا، مگر کمال الدین سے کئی دفعہ اپنی دھمکی دہرا چکا تھا۔ دن بدن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد دادی تمیزن کے ساتھ تانگے میں آ گئی۔ تمیزن کے ہاتھ میں پانی کی بوتلیں بھی تھیں۔ دادی نے مریم سے بات کی، وہ ٹھیک تھی۔ دادی نے بوتل سے پانی نکال کر اس کو پلایا اور پھر تمیزن سے کہا پورے گھر کے کونوں اور دیواروں پر اس پانی کے چھینٹے مار دے، چھت پر بھی اس کو چھڑک دے۔ کمال الدین کو ایک نقش دیا اور کہا اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ دادی کا تانگا کھڑا ہی تھا اور وہ واپس روانہ ہوئی۔ نورپور کی سرحد ختم ہوئی، کچی سڑک تھی۔ سڑک کے دونوں طرف آم کے باغ تھے۔ درخت سڑک کے اتنے قریب تھے کہ کیریاں سڑک پر گرتی تھیں۔ ناہموار سڑک پر تانگا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اچانک کوئی کسی درخت کی سڑک پر لٹکتی ٹہنی سے کود کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھوڑا اچھل کر 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور تانگا ایک جھٹکا کھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی کسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی چمکدار اور گول گول تھیں۔ تانگے پر دادی کے علاوہ تمیزن اور کوچوان تھے۔ وہ آدمی سیدھا دادی کی ہی طرف آیا اور اپنی کھرکھراتی آواز میں بولا میرے راستے میں کانٹے مت ڈال، تو اس کو مجھ سے دور نہیں کر پائے گی۔ دادی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور بولی میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا تھا، تو نے نہیں بتایا، بھاگ گیا۔ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اور تو پھر اس نام کی مالا جپتی رہے اور کر لے جو کچھ میرے خلاف کام۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تجھے نام و پتہ سب بتا دوں۔ وہ بولا میں نے تیرے خلاف کچھ نہیں کیا اور اگر تو میری بات مان لے گا تو کروں گی بھی نہیں۔ دادی نے کہا تو نے مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیا، یہ میرے خلاف تو ہے۔ وہ بولا میں نے لڑکی کی حفاظت کی ہے، وہ انسان کی اولاد ہے، تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، کسی دن مر جائے گی تو پھر کیا کرے گا؟ دادی نے کہا میں اس کو آسانی سے نہیں مرنے دوں گا۔ وہ بولا تو اس سے چاہتا کیا ہے یہ بتا؟ دادی نے پوچھا۔ اسے اپنے بچوں کی ماں بناؤں گا۔ وہ بولا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ دادی نے پوچھا۔ وہ میری محبت کم اور ضد زیادہ ہے۔ وہ بولا تجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے یا صرف ضد کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے۔ اگر ضد کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے تو میں اس کی پشت پر کھڑی ہوں، تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر محبت کرتا ہے تو پھر سوچ، تو آگ کی پیداوار ہے، تیرا مزاج آتشی ہے، جسم آتشی، تیرا اس کے ساتھ ملاپ ناممکن ہے۔ تو اس کو اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہتا ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر ذرا دیر کو تسلیم کر لیں کہ وہ بچوں کی ماں بن گئی تو وہ بچے کیسے ہوں گے، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، درمیانے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اللہ نے ہر مخلوق کی خصوصیات الگ الگ رکھی ہیں۔ تو نے آج تک کوئی ایسا دیکھا ہے یا سنا ہے کہ وہ انسان اور جنات دونوں کی اولاد ہو؟ تو اس سے پہلے بھی بہت سے جنات نے کسی انسان پر عاشق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں ضرور سچے عاشق بھی ہوں گے، مگر کیا وہ بال بچے دار ہوئے؟ کیا ایسی کوئی نسل دنیا میں موجود ہے؟ اگر تیرا عشق سچا ہے تو بھی، اگر جھوٹا ہے، صرف ضد اور انا کا مسئلہ ہے تو بھی، تیرا ہی خانہ خراب ہوگا، اس لیے کہ آم کے پیڑ پہ تربوز نہیں لگیں گے۔ تو کیا سمجھتی ہے میں تیری باتوں میں آ جاؤں گا؟ میری راہ میں جو آئے گا میں مقابلہ کروں گا، میں وقت کا انتظار کروں گا، تیرے اثرات ایک نہ ایک روز کم ہوں گے ضرور۔ وہ بولا میرا کوئی اثر کسی پر نہیں، تو عقل مند ہوتا تو سمجھ جاتا۔ رب کائنات، اس دنیا کا خالق، جس کے اشارے پر یہ کائنات لاکھوں سال سے چل رہی ہے، تو اس کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے بنائے اصول توڑ رہا ہے۔ میں کسی بے گناہ اور کمزور کی مدد کر رہی ہوں۔ میں نے تیرے خلاف کچھ نہیں کیا، صرف اس لڑکی کے گرد حفاظتی بند بنایا۔ اگر تو بہت زیادہ طاقت والا ہے تو اس کمزور لڑکی کو چھوڑ، مجھ سے لڑ، مگر تو خود کمزور ہے، میں جانتی ہوں۔ دادی بولی تیرا وقت گزر گیا ہے، تجھ میں کیا رکھا ہے؟ مال جہاں اچھا ہوتا ہے گاہک ادھر ہی جاتا ہے۔ اور وہ اچانک غائب ہو گیا۔ گھوڑا بھی چل پڑا۔ تمیزن نے آج پہلی بار دادی کا یہ روپ دیکھا۔ ان کی آواز، ان کا انداز گفتگو، چہرے پر ڈر خوف کے بجائے ایک رعب انوکھی بات تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا دادی یہ کون تھا؟ دادی نے مسکرا کر تمیزن کو دیکھا اور کہا بتاؤں تو ڈر جائے گی، تو یہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں ہم یعنی انسان ہی نہیں رہتے، نامعلوم کتنی مخلوقات اور رہتی ہیں، اور ان کے اور ہمارے درمیان اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے،
ان کے کھانے پینے اور رہنے کے انداز الگ ہیں۔ ان میں جنات اور ارواح خبیثہ بھی شامل ہیں۔ کبھی کبھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شریر جن انسانوں کے ساتھ شرارت کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی حسین لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو زیادہ پریشان نہیں کرتا، جلد قائل ہو جاتا ہے۔ اگر کافر ہوا تو ختم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا اعلی کار ہوتا ہے۔ ہر دور میں ایسے اللہ کے بندے موجود رہتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے سپاہی نہ ہوں تو شیطان کے یہ چیلے یعنی ارواح خبیثہ اور شیطانی جنات اس خوبصورت دنیا کو ختم کر دیں۔ مگر قدرت کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ایک ڈیوٹی کر کے جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ جگہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ شیطان اسی انتظار میں ہے کہ کب جگہ خالی ہو اور وہ وار کرے۔ دادی اماں کی بات ختم ہوئی اور گھر آ گیا۔ دادی اماں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور بند مٹھی تانگے والے کے حوالے کر دی اور اس کو اشارے سے قریب بلایا اور پوچھا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں دادی اماں، وہ بولا، تیرے سامنے جو ہوا، تو نے جو سنا، بھول جا، کسی کو بتانا نہیں، تو دھوکہ کھا جائے گا۔ دادی اماں گھر میں چلی گئیں اور اپنے روزمرہ کے کام کرنے لگیں۔ مریم ٹھیک ہو گئی۔ 3 ماہ گزر گئے۔ 3 ماہ کے بعد ممتاز کی ماں دادی کے پاس آ گئیں۔ بولی، دادی اب تو مریم ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دو تو اس کی شادی کر دیں۔ جوان لڑکی کو کب تک گھر میں رکھیں گے؟ لڑکا دیکھ لیا ہے کوئی؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں دادی، خواجے میں رہتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، ممتاز نے کہا۔ کر دو، اچھی بات ہے۔ دادی نے اجازت دے دی۔ دادی آپ شرکت کریں گی؟ ممتاز نے پوچھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاتی، تمہارے گھر گئی تھی، اس کے بعد باہر قدم نہیں نکالا۔ یہاں پر میرے بہت سے کام رک جاتے ہیں، میری ضروریات یہاں پر زیادہ ہیں۔ میری طرف سے لڑکی کو یہ انگوٹھی پہنا دینا، بلکہ جاتے ہی اس کی انگلی میں ڈال دینا، کہہ دینا کسی وقت نہ اتارے۔ مریم کی شادی ہو گئی اور وہ سسرال چلی گئی۔ کریم خان کے 3 بھائی اس سے چھوٹے تھے، مگر سب جوان۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 بہنیں کریم خان سے بڑی اپنے اپنے گھروں کی تھیں۔ گھر میں صرف ایک عورت کریم کی ماں تھی۔ اب مریم کے آنے سے اس کے سر کا بوجھ کچھ کم ہوا اور دونوں مل جل کر گھر چلانے لگی۔ مریم خالص گھریلو لڑکی تھی، گھر گرہستی چلانا جانتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو گھر چلانے کا طریقہ بتایا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر رات کو سالن زیادہ پک جائے تو اس کو کس طرح سویرے یا دوپہر کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ روٹیاں باسی نہ ہو، ہر ایک کی خوراک کے حساب سے آٹا گوندھا جائے، کون کیا شوق سے کھاتا ہے، کون کھانے میں نخرہ کرتا ہے، سب کو پیٹ بھر کر کھانا ملے اور پسند کا ہو۔ یہ ہنر اس کو آتا تھا اور چند روز میں اس نے کچھ اس طرح گھر چلایا کہ سارے دیور اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ چھوٹا دیور فاروق کہتا، بھابھی کے ہاتھ میں بڑا مزہ ہے۔ تو نے ٹھیک کہا فاروق، بڑے نے کہا۔ اماں تو بس ایک ہانڈی پکائی اور رکھ دی، کھا لو۔ مجھے کڑی مسور کی دال ذرا اچھی نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ نہ اچار، نہ چٹنی، نہ سلاد، بس جان جل جاتی تھی۔ پر اماں سے کہتے ڈرتا تھا، 2-4 ہاتھ جڑ دیں گی، مگر بھابھی کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے یہ ناپسند ہے۔ جب بھی کڑی مسور کی دال پکاتی ہیں، اچار چٹنی پہلے رکھ دیتی ہیں، میرے لیے 2-3 کباب یا کچھ اور بھی رکھ دیتی ہیں۔ ایمان سے بھابھی نے گھر کا نقشہ بدل دیا ہے، کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے ہیں۔ مریم کا سلوک نہ صرف اپنے دیوروں سے بلکہ محلے کے تمام لوگوں سے ایسا تھا کہ سب تعریف کرتے تھے۔ علی گڑھ اور خواجہ میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ وہ کریم خان کے ساتھ جب بھی آگرہ یا علی گڑھ جاتی، دادی اماں کو سلام کر کے ضرور جاتی۔ ممتاز نے اس کو سب کچھ دیا تھا۔ اس کا پاؤں بھاری ہوا تو بھی وہ دادی اماں کے پاس گئیں۔ دادی نے پوچھا، خوش ہو تم سسرال میں؟ بہت خوش، ساس بھی اچھی ہیں، دیور بھی اچھے ہیں، اور میاں بھی بہت مہربان ہے۔ خوشی ہونے والی ہے، آپ کی دعاؤں کے لیے آئی تھی۔ دادی نے مسکرا کر کہا، اللہ تم کو خوش رکھے، میں سمجھ گئی تھی، انگوٹھی کبھی نہ اتارنا، اور یہ لو نقش، بچہ ہوتے ہی اس کے گلے میں ڈال دینا۔ تم کو اپنی خوشیاں عزیز ہیں تو احتیاط کرنا ہوگی۔ میری بات یاد رکھنا، تمہارا دشمن طاق میں ہے، تمہاری غفلت تم کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ مریم نے غور سے دادی کی باتیں سنی اور گھرا میں باندھ لی۔ ٹھیک وقت پر مریم کو لڑکا ہوا اور اس کی ماں نے فوراً وہ نقش لڑکے کے گلے میں ڈال دیا۔ کریم خان بہت خوش، دیور بہت خوش، نندیں بھی بچوں کے ساتھ آ گئی۔ پورے گھر میں خوشیوں کا راج تھا، خوب دھوم ہوئی۔ ہر انسان پابند ہے، کسی نہ کسی پابندی میں جکڑا ہوا ہے۔ شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے احساسات اور اپنی سرگرمیوں کے معاملے میں خود مختار ہوں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس پر پابندیاں آنے لگتی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سلسلہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان آزاد کہاں ہے؟ اس کی عقل و شعور اس کو آزاد کہاں رہنے دیتے ہیں؟ اس کا دل کرتا ہے دریا میں نہا لوں، عقل کہتی ہے ڈوب جائے گا، وہ نہیں نہاتا۔
دل کرتا ہے درخت سے املی کھٹی میٹھی کھاؤں، عقل کہتی ہے حکیم نے کھٹی چیزیں کھانے سے منع کیا ہے۔ بچے کا مدرسہ جانے کو دل نہیں کرتا، وہ سونا چاہتا ہے مگر اپنی مرضی کے خلاف مدرسہ جا رہا ہے۔ جوانی منہ زور ہوتی ہے، وہ بعض جگہ اڑ جاتی ہے، اگر نہیں کہتی بھی تو اڑی رہتی ہے، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کسی بھی طریقہ پر کرتی ہے۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ دادی اماں کو لوگ دور دور تک جاننے لگے تھے، آگرہ میں بھی ان کی شہرت تھی۔ دادی کا آستانہ نماز فجر کے بعد کھل جاتا تھا، دروازہ کھلتے ہی ایک ادیڑ عمر عورت اندر آ گئی اور دادی کے روبرو پیش ہو گئی۔ بولی، میرا نام جہانی بیگم ہے، میں آگرہ کے محلے غالب پورہ کی رہنے والی ہوں۔ میرے شوہر درزی کا کام کرتے ہیں، ہماری فراش خانے میں دکان ہے۔ میری 3 اولادیں ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکی بڑی ہے اور اس کی عمر 22 سال ہے۔ قاعدے سے تو اس کی شادی 2-3 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، مگر لڑکی اچانک بیمار پڑ گئی۔ اس کو عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے۔ دورے کے دوران اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، دانت پر دانت چڑھ جاتے ہیں، منہ کے اندر پانی بھی نہیں جاتا۔ یہ دورہ آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے اور پھر خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دورے کے دوران وہ کچھ بولتی ہے؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں بولتی، جو اس کو پکڑتا ہے اس کو مارتی ہے، جہانی بیگم نے کہا۔ اس کی صحت کیسی ہے؟ دادی نے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، جہانی نے کہا۔ تم اس کو لے کر یہاں آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے کہا۔ لاؤں کس طرح؟ راستے میں دورہ پڑ گیا تو پھر کیا کروں گی؟ جہانی بیگم نے کہا۔ اس کے باپ کو بھی ساتھ لے آؤ، دادی نے کہا۔ بہت بہتر، جہانی نے کہا اور واپس گھر آ گئی۔ دوسرے دن 4 بجے دونوں میاں بیوی لڑکی کو لے کر علی گڑھ پہنچ گئے۔ دادی نے لڑکی کو غور سے دیکھا، لڑکی صحت مند تھی، چہرہ سفید سرخی پا مائل تھا، بال بڑے تھے اور قد بھی اچھا تھا، مجموعی طور پر لڑکی حسین تھی۔ لڑکی دادی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ دادی نے اس کی ماں کو کہا، آپ باہر جائیں۔ تمیزن کو کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوئی، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی گردن جھکا کر بولی، میرا نام شکیلہ ہے۔ تم پر یہ نام اچھا لگتا ہے، دادی نے کہا۔ لڑکی خاموش تھی۔ دادی پھر بولی، دیکھو شکیلہ، میں جانتی ہوں تم بیمار نہیں ہو، نہ تم پر کسی قسم کا اثر ہے۔ مجھے تم اس ڈرامے کی وجہ بتاؤ، نہیں بتاؤ گی تو خود اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی۔ میری بات غور سے سنو، تم یہ ڈرامہ کرتی رہو گی، لوگوں میں تمہاری بیماری کی شہرت ہو جائے گی۔ آج جو تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی اور شہرت بھی خراب ہو جائے گی، پھر کون تم سے شادی کرے گا؟ ساری زندگی تم یہ ڈرامہ نہیں کرو گی، ماں باپ تو برداشت کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تمہاری بہت عمر پڑی ہے، بہت کچھ تم کو دیکھنا ہے، کرنا ہے۔ عورت کی قدر صرف اس کے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے۔ تم بھی عورت ہو، تم صرف اپنے شوہر کے گھر خوش رہ سکتی ہو۔ جواب دو، تم ٹھیک ہو نا؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں، میں بیمار نہیں ہوں، میں خود بیمار بنتی ہوں، شکیلہ نے جواب دیا۔ ہر کہانی کچھ نہ کچھ پختہ بنیاد ہوتی ہے، تم بلا وجہ تو ایسا نہیں کرتی ہوگی، دادی نے کہا۔ ہاں، وجہ تو ہے، اماں کے بڑے بھائی شوکت خان، ان کا ایک لڑکا جمال ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، ہم لوگ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، دونوں نے شادی کا اقرار کیا تھا، میں اس کو پسند کرتی تھی۔ ماموں شوکت مزاج کے بہت گرم ہیں، ان سے سب ڈرتے ہیں، ان کے بیوی بچے سب خوف کھاتے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، مگر حکم بھی انہی کا چلتا ہے۔ وہ جمال کا رشتہ اپنے کسی دوست کی لڑکی سے طے کر چکے تھے، یہ رشتہ ہم دونوں کے ملنے سے پہلے طے ہوا۔ اب شوکت ماموں کو کون راضی کرے؟ اگر جمال ماں کو سب کچھ بتا بھی دیتا تو بھی ان کی بیوی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ پہلا رشتہ ختم کر دو، پھر 100 سوال اٹھ کھڑے ہوتے۔ رشتہ ختم کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ماموں کے پاس نہ ہوتی۔ ماموں کے وہ دوست بھی عزت دار اور بات والے آدمی ہیں، وہ کسی ہوائی بات پر کم ماننے والے تھے۔ ان کے اور شوکت ماموں کے سب قریبی دوستوں اور عزیزوں کو اس رشتہ کا پتہ تھا، اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں نے سر جوڑ کر اس پر غور کیا، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ میرے لیے رشتے آ رہے تھے، ان کو ٹالنا ضروری تھا۔ اس کا میں نے بیماری والا بہانہ نکالا اور 2 سال نکال دیے۔ جمال کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی، وہ اس کو نہیں روک سکا، مگر وہ بھی خوش نہیں ہے۔ وہ لڑکی میں نے دیکھی ہے، بہت اچھی ہے۔ میں نے جمال سے کہا، ہمارا ملاپ ممکن نہیں، تم اپنی بیوی کو قبول کر لو، وہ بہت اچھی ہے، مگر جمال کی حالت نہ بولی۔ میرے دل پر ہر وقت چھریاں چلتی رہتی ہیں، میرے دل میں اللہ نے محبت کی روشنی کیوں پیدا کر دی، مجھے صبر کیوں نہیں آتا؟ شکیلہ نے رونا شروع کر دیا۔ تم ایک کنواری لڑکی ہو، تم کو یہ حق نہیں کہ تم کسی دوسری عورت کے مرد کی طرف منہ کرو۔ بے شک وہ کبھی تمہاری محبت تھا، مگر اب وہ کسی کا شوہر ہے۔ حالات کچھ ہوں، غلطی تم دونوں کی ہے، تم دونوں خوف کا شکار رہے۔ تم نے اخروٹ دیکھا، اوپر سے کتنا سخت ہوتا ہے مگر اندر اس کے نرم گودا نکلتا ہے۔ بعض انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اوپر سے سخت، اندر سے نرم و ملائم۔
تم دونوں نے اگر شادی سے پہلے ہمت کر لی ہوتی تو شاید حالات یہ نہ ہوتے۔ غلطی تم دونوں کی ہے اور سزا اس غریب عورت کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس پر رحم کرو، بلکہ تم خود پر رحم کرو اور شادی کر لو۔ تمہاری محبت کا نشہ تمہاری ازدواجی زندگی اتار دے گی، اور ایک بچہ ہونے کے بعد تم سوچو گی کہ میں کس پاگل پن میں مبتلا تھی، خود پر تنہائی میں ہنسو گی۔ تمہارا راز بھی راز رہے گا۔ اگر جمال تم سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی کبھی کسی کو نہیں بتائے گا۔ اب تم جاؤ اور بھول جاؤ کہ مجھے تم نے کچھ بتایا ہے۔ اس کمرے کے باہر تمہارا راز نہیں جائے گا۔ شکیلا باہر چلی گئی تو دادی نے اس کی ماں کو بلا کر کہا، مبارک ہو، تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اب تم جتنی جلدی اس کی شادی کر دو اتنا ہی بہتر ہے۔ دادی اماں، آج میں بہت خوش ہوں۔ یہ تو بتا دیں مرض کیا تھا؟ اس کمرے میں بہت سے راز ہیں، ان میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ کسی راز کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کوئی سوال نہ کرو، دادی نے کہا۔ شکیلا کی ماں دعائیں دیتی چلی گئی۔ آؤ مریم، کیسی ہو؟ دادی نے مریم کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی ہوں، مریم نے جواب دیا۔ کیا وہیں خواجہ میں ہو؟ تمہارے شوہر ٹھیک ہیں؟ دادی نے پوچھا۔ دادی، خواجہ میں کام مندہ تھا، اب ہم لوگ آگرہ آ گئے ہیں، مریم بولی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ دیور فاروق کے ساتھ، مریم نے کہا۔ جب بچہ ہو جائے وہی نقش نئے بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ تیرا دشمن کہیں نہیں گیا، انگوٹھی ہر وقت ہر جگہ ساتھ رکھنا، انشاءاللہ تیرا کچھ نہیں ہوگا، دادی نے کہا۔ اچھا دادی، اب اجازت دو میں جاؤں، مریم بولی۔ ہاں جاؤ، بچہ ہونے کے بعد ضرور آنا، دادی نے کہا۔ بہت بہتر، اور مریم چلی گئی۔ دادی کو وہ جن یاد آ گیا جو 2 دفعہ بھاگ گیا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ منڈلا رہا ہے، مگر اس کا زور مریم پر نہیں چل رہا ہے۔ مگر دادی کو یہ ڈر ضرور تھا کہ مریم کی ذرا سی غلطی اس کو بڑی پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ اس جن کا مستقل علاج کرنا ہوگا۔ شریف خان سے کہا، بیٹا 2-4 روز کو میں دلی جاؤں گی۔ اماں، آپ کہاں جائیں گی؟ حکم کریں، جو کام ہے میں کراتا ہوں۔ تم میرا ہر کام نہیں کر سکتے بیٹا، مجھے جانا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں اماں، کسی سائل کا کام ہوگا، شریف خان بولے۔ اللہ نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے، مجھے درمیانی وسیلہ بنایا ہے۔ کام تو اللہ خود ہی کرتا ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔ جانا تو پڑے گا، دادی نے کہا۔ تو پھر میں ایسا کرتا ہوں، لال کنویں پر میرے ایک دوست ہیں، ان کو تار کر دیتا ہوں، وہ آپ کو گاڑی سے اتار لیں گے۔ ان کا پتہ بھی لکھ دیتا ہوں، ان کا نام علی نواز خان ہے، مشہور آدمی ہے، لال کنویں محلہ میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے۔ آپ خود بھی آسانی سے پہنچ جائیں گی، شریف نے بتایا۔ میرے ساتھ تمیزن جائے گی، کل دن کی گاڑی سے ہم لوگ جائیں گے، دادی بولی۔ شام 5 بجے وہ پرانی دلی ریلوے اسٹیشن سے باہر آئیں تو ایک بڑی بڑی مونچھوں والا پہلوان نما آدمی ان کے قریب آ کر بولا، آپ علی گڑھ سے آئی ہیں؟ تمیزن نے جواب دیا، ہاں علی گڑھ سے آئے ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ وہ پھر بولا، لال کنویں والے علی نواز خان کے پاس جائیں گے، تمیزن نے جواب دیا۔ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں، آئیے، تانگا خان صاحب کا ہی ہے، وہ بولا۔ سامنے بڑا خوبصورت تانگا کھڑا تھا، وہ دونوں بیٹھ گئیں اور روانہ ہوئیں۔ علی نواز خان کھاتے پیتے آدمی تھے، انہوں نے خود دادی اماں کا دروازے پر استقبال کیا اور بڑے احترام سے ان کو ایک صاف ستھرے کمرے تک پہنچایا اور بولا، آپ شریف خان کی والدہ ہیں تو میری بھی والدہ ہے، یہ گھر آپ کا ہے، جب تک دل کرے آپ رہیں، خدمتگار موجود ہیں، میں خود آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں گا۔ خوش رہو میاں، اللہ تم پر اپنی رحمت کا نزول کرے۔ میں زیادہ دن تو رہ نہیں سکتی، جتنی اجازت ہوگی رہوں گی، علی گڑھ میں میری ضرورت ہے۔ آپ جہاں کہیں گی اور جب فرمائیں گی آپ کو پہنچاؤں گا، آپ نے آ کر میری عزت بڑھا دی ہے، علی نواز نے کہا۔ کل سے میرا دورہ شروع ہے، سواری کا بندوبست کر سکو گے؟ دادی نے پوچھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے اماں میرے پاس، کل سے تانگا آپ کے پاس رہے گا اور شمشو کوچوان آپ کے ساتھ ہوگا، جہاں دل کرے جائیے، علی نواز نے جواب دیا۔ اللہ تم کو خوش رکھے، دادی نے دعا دی۔ دوسرے دن صبح ہی کوچوان تیار ہو کر آ گیا۔ باورچی خانے سے 3 آدمیوں کا کھانا ایک دری کے ساتھ بڑے سے ناشتہ دان میں وہ پہلے ہی تانگے میں رکھ چکا تھا۔ ناشتے کے بعد تمیزن کے ساتھ دادی باہر آ گئی، تانگا تیار تھا، تانگا چل پڑا۔ حویلی کے باہر آتے ہی شمشو نے پوچھا، اماں کہاں چلو گی؟ تم نے دلی کی درگاہیں دیکھی ہیں؟ دادی نے پوچھا۔ اماں میں دلی میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں پر پرورش ہوا ہوں، دلی کے چپے چپے سے واقف ہوں، آپ اشارہ کریں، وہ بولا۔ ترتیب وار ہر درگاہ پر چلو، مجھے حاضری دینی ہے، دادی نے کہا، اور شمشو نے تانگا شاہی مسجد کی طرف موڑ دیا۔ شام ہو گئی اور وہ صرف 4 جگہ جا سکے۔ دوپہر کو شمشو نے توشہ نکالا اور تمیزن کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، یہ کھانا ہے، خان صاحب نے رکھوایا تھا، میں لے لیتی ہوں، دادی کا تو روزہ ہے، تمیزن نے کہا۔ ابھی تو رمضان دور ہے، پھر روزہ؟ شمشو حیرت سے بولا۔ 7ویں روز نظام الدین اولیاء کے مزار کی جالی کے پاس دادی کھڑی تھی کہ ایک فقیر ان کے قریب آ گیا اور بولا، کیا تحفہ ہے؟ دادی اماں نے ایک گلاب کے پھولوں کا ہار نکالا اور کہا،
میرے پاس تو یہی ہے۔ فقیر بولا، اچھا ہے، ڈال دے میرے گلے میں۔ دادی نے وہ ہار اس فقیر کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ فقیر نے پوچھا۔ 2 دفعہ وہ جن بھاگ گیا، اب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ میری سائل ہر وقت خطرے میں ہے، دادی نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے اپنی حد سے آگے کا حکم نہیں ہے، تم نے جو سائل کو دیا ہے وہی کام کر رہا ہے، وقت آنے پر میں خود حاضر ہو جاؤں گا، ابھی خطرے کی بات نہیں۔ فقیر بولا، ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاتی ہوں، دادی نے کہا۔ ہاں ضروری ہے، ڈیوٹی تو کرنا ہے۔ دادی واپس علی گڑھ پہلی گاڑی سے آ گئی۔ کام سب ٹھیک ہوا اماں؟ شریف خان نے واپسی پر پوچھا۔ میرا کیا کام تھا؟ جس کا کام ہے وہی لے گیا تھا، کام بھی وہی کرے گا، دادی نے جواب دیا۔ شریف خان نے کہا، اماں میری طرف بھی نظر کرم کر دے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں۔ اللہ کو عجز و انکسار بہت پسند ہے، جب کوئی اس کے حضور میں عجز و انکساری سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا رحم نازل ہوتا ہے اور بندے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کو دو ڈالتی ہے، جس طرح صابن کپڑے کو دو ڈالتا ہے۔ میں صرف راستہ بتا سکتی ہوں، دادی اماں نے کہا۔ میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا، شریف خان نے کہا۔ ضرور کرو، اول نیت ہے دوئم عمل ہے، دادی نے کہا۔ یہ کہانی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آپ نے ملاحظہ کیا، دوسرا حصہ جلد پیش کر دیا جائے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔